میں الحمدللہ تقریباً ڈیلی وہ کھاتا ہوں اسٹیم کی ابلی ہوئی کدو شریف، لوکی شریف، یہ ساری، کبھی تھوڑی کبھی کم، میں بغیر نمک کے کھاتا ہوں. دل کرتا نمک ڈالوں مگر نمک ایک بار ڈالوں تو دوسری پھر بڑھے گا یہ، تو اس لیے انگلی دینی نہیں ہے اس کو. اچھا نمک ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں پیوریفائڈ بولتے ہیں نا، پیوریفائڈ بولتے ہیں، جو وائٹ نمک ہوتا ہے خوبصورت سا، اصل میں ریفائن کیا ہوا ہوتا ہے. ریفائنڈ نمک، یہ خطرناک ہے، اس کو بولتے ہیں یہ نقصان دہ خطرناک ہے. اس کی جگہ استعمال کرنا چاہیے وہ اپنے پنک سالٹ، لاہوری نمک، یہ دیگر ممالک میں ملتا ہے پنک سالٹ کے نام سے، گلابی اس کا کلر ہوتا ہے، پنک کلر ہوتا ہے. تو یہ نمک بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے. کالا نمک بھی اچھا ہے. کالا نمک تو خاص دیسی دواؤں میں ڈالا جاتا ہے، ہاضمے کی دواؤں میں، چورن میں خاص کر کے ہوتا ہے. اب اس کو چھوڑ کے لوگ وہ اپنے کیا ہوتا ہے ریفائنڈ سالٹ ہمارے یہاں یہی استعمال زیادہ ہو رہا ہے. اور ٹیبل سالٹ بھی شاید اس کو بولتے ہوں گے، ٹیبل پہ بھی یہی رکھا ہوتا ہے بوتل میں، اس میں یوں ڈالتے ہیں. تو الحمدللہ میں تو اس سے ہمارے یہاں یہ نہیں استعمال ہوتا. کبھی ادھر ادھر ذرا کسی کا آیا کھانا یا کہیں کھانے گئے تو پھر وہاں تو بچنا مشکل ہے. یہ جنرلی ہوتا اپنے گھر میں استعمال جو ہے نا ہمارے تو برسوں سے وہ ہے پنک سالٹ، لاہوری نمک بھی یہ پسا ہوا جو ہوتا ہے اس پر اعتماد نہیں ہے. گٹھے لے کر اس کو ہمارے پیس کے پہلے تو ڈالتے تھے، سمجھے. اب پتہ نہیں کرنٹ پوزیشن معلوم نہیں کی میں نے کہ پسے میں کیا دھول کچرا پیس دیتے ہوں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی بھی پیس کر گلابی رنگ چڑھا کے اس کو سیٹ کر کے کر ہی دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں، عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے، تو آپ انشاءاللہ موج کریں گے. بڑھاپے میں بھی موج کریں گے. بڑھاپے میں جوان کو پکڑ لیں گے، ہاتھ نہیں چھوڑا سکے گا. میں نہیں پکڑ سکتا، آپ کو شوق دلاتا ہوں، میں تو کمزور ہوں. چینی، یہ نمک، یہ مجھے بہت پہلے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا. ان دنوں میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، تو اس نے بولا تھا مجھے کہ ایک تو مطلب نمک وہ بھی آتا ہے، لو سالٹ آتا ہے، نو سالٹ آتا ہے اس میں. تو اس میں مطلب یہ کہ بولا اس کی جگہ، نمک کی جگہ لیمو بھی استعمال ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ نزلہ وغیرہ نہ ہوتا ہو. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ نزلے کی کوئی بات چلی تھی میری، بولا اس لیے میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، ورنہ یہ نمک کی جگہ یہ ذائقے کو کچھ نہ کچھ مینج کر لے گا، ٹیسٹ کو. آج کل گرمی میں ہاں کھانے میں یہ جو ہے نا لیمو پانی، یہ بھی مفید ہے. جیسے گوشت کھایا تو لیمو پانی پی لے، اور وہ چھاچھ پی لے. وہ قدرتی سب سے بہترین نعمت ڈائریکٹ جو پانی ہے، فریج کا نہیں. ٹھنڈے میں ٹھنڈا فریج کا پانی، وہ دانت بھی مطلب فریز ہو جائیں ایسا نہیں، مطلب سادہ پانی یا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، گرمی ہے اس لیے. یہ اس کے ڈرنکس ہیں سمجھے، یہ پینے کے. اور کھاؤ، چاہے کھانا کھاؤ چاہے کچھ بھی کرو. باقی وہ کولا ڈرنکس کے قریب سے مت گزرا کہ بوتل سے ٹکرا کر اپنے کو ہوا لگے اس کی. یہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ اتنی مطلب یہ نقصان دہ چیزیں ہیں. اسی طرح جو بھی بازاری بوتلیں اور دودھ کی بوتلیں، پتہ نہیں کیا کیا بازار میں بک رہا ہوتا ہے. نہیں یار، یہ نہیں ٹھیک ہوتے. یہ ٹیسٹی ہوتے ہیں، دل بھی کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان سے بچ کر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی. ورنہ پھر اس کو بھی پیسے دو، ڈاکٹر کو بھی پیسے دو. کہاں کس کو پیسے دے؟ مطلب مہنگائی بہت ہے، پورا نہیں ہوتا تو کہاں سے پورا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم کو ایسا توانا طاقتور بنا دے کہ ہم خوب دین کا کام کریں اور عبادت کریں. وائٹ شوگر بھی چھوڑنے کا مشورہ دے دیں، پہلے بھی آپ نے ان کو مشورہ دی. اب تو یہ کمال دیکھیں، کھجور کا جوس بنائے، وہ شیک بنائیں گے نا، اس پہ بھی چینی ڈالیں گے. یہ کیلے کا شیک بنائیں گے نا، بنانا شیک، اس پہ بھی چینی ڈالیں گے.
اور مینگو جوس بنائیں گے، یعنی مینگو جوس بنائیں، اس پہ بھی چینی ہے. یعنی یہ 3 وہ آئٹم ہے جو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کی جائیں. مگر اس کو بھی پتہ نہیں میٹھے پر کیا سما میٹھا کرنا ہے کہ اس پہ بھی چینی ڈالتے ہیں. اور چینی سے پہلے جو ہے نا کھجور یا شہد سے غذائیں میٹھی کی جاتی تھی. اب یہ وائٹ چینی نے سب کو مطلب پیچھے رکھ دیا اور قبضہ جما لیا اور بندے کو بس کیپچر کر لیا اس نے. اب ہر چیز میں وائٹ شوگر اور ان لمٹ. چائے پیتے ہیں تو جیسے گرم شربت ہے. یہ تقریباً مطلب میں نے وہ نوٹ کیا، کئی بار نوٹ کیا کہ یہ گھروں میں بھی اور یہاں اپنے اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جہاں اجتماعی طور پہ تو پتہ نہیں بوری الٹتے ہیں کیا کرتے ہیں وائٹ شوگر کی، پتہ نہیں یہاں کیا پوزیشن ہے. یہاں بھی میں نے دیکھی ہے، مطلب جب کبھی چکھی ہے تو میٹھی میں میٹھی ایسا ہی ہے. ماں تو میرے یار کون حاجی امین کون ہے یار، ان کو بتاؤ یار کہ گڑ والی چائے پلاؤ. میں برسوں کے گڑ کی چائے پیتا ہوں، سفید چینی نہیں. یار آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ میری عمر آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت میں بیٹھا ہوں اور گھنٹوں بولتا ہوں الحمدللہ. ان چیزوں سے ابھی پرہیزی کرو، بلکہ جوانی سے پرہیزی کرو تاکہ بڑھاپے میں سکون پاؤ. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ نہیں کھاؤ یار. حاجی فضل آپ آ گئے، اچھا ہوا اسکرین پر. یار یہ چینی بند کراؤ، آپ کو میری فریاد پہنچاؤ. یہ ساری لا رہے ہیں طلباء کرام کہ ہم کو میٹھا میٹھا شربت پلا رہی ہے گرما گرم. تو یہ چینی بند، آئندہ سے جو ہے ختم ہو. گڑ دیسی نہ پیئیں تو ٹھیک ہوٹل پہ جا کے پی لیں جیب میں ہاتھ ڈال کے. ہم گڑ کی پلائیں گے، یوں ان کو بول دو. میں نہیں بولتا میری کچی ہو جائے گی پھر یہ چینی اٹھا لیں گے. تو جو ویو اندر ہوں نا، ان کو لوگوں کو جانا آنا اور مشکل ہو گیا. تو اس لیے وہ آپ مہربانی کر کے ان کی صحت، اور جتنے بھی سن رہے ہیں جامعات المدینہ والے، یہ سب تک میرا پیغام پہنچائیں دنیا بھر میں. شہد کی تو بہت مہنگی پڑے گی. میں نے چائے فرسٹ شہد ہے، شہد کی چائے بھی میں نے کافی پی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ شہد مہنگا ہے. تو گڑ اتنا مہنگا نہیں ہے. اور گڑ ہو دیسی، یہ اپنے کیمیکل سے صاف کیے ہوئے تیزاب سے صاف کرتے، وائٹ کر دیتے گڑ کو بھی. گڑ صاف کرنے کے لیے 2 چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. کیا 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں جی گڑ کو صاف کرنے. یعنی رو کو پکاتے ہیں تو اس میں جو ہے میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں، تو اس سے اس کی جو ہے نا وہ میل باہر نکل آتی ہے. اور پھر اس گڑ کو مزید چمکدار بنانے کے لیے اس میں رنگ کاٹ جو کیمیکل ہے یہ بھی شامل کیا جاتا ہے. اچھا. اور اس کی حضور علامت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ گڑ کو تھوڑا چکھیں گے تو وہ آپ زبان کو کاٹتا ہے وہ. تو ایسے گڑ کے اندر جو ہے یہ رنگ کاٹ ملا ہوتا ہے اور سوڈا اس میں زیادہ ہوتا ہے. اور جو ایک گڑ کو بنانے کا آرگینک طریقہ ہے کہ رو کے اندر جو ہے، یعنی جب اس کو پکاتے ہیں گنے کے رس کو، تو اس میں بھنڈی کا پانی جو ڈالا جاتا ہے. تو یہ آرگینک طریقے سے جی بھنڈی کا پانی، بھنڈی جی 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 یہ ایک خاص قسم کا سلسلہ کار اس کا ہوتا ہے، آرگینک طریقے سے یہ بنتا ہے. لیکن اس کا حضور رنگ جو ہے وہ اتنا چمکدار نہیں ہوتا، یعنی تھوڑا ڈل جو ہے وہ رنگ اس کا ہوتا ہے ابتدان بھی. اور اگر اس کو کوئی 2-4 مہینے گزر جائیں تو پھر تھوڑا اس کا رنگ اور جو ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ استعمال میں اتنا مزیدار اور اتنا زبردست ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں. تو دیسی گڑ اچھا نا؟ جی جی اس کا چورا بھی ملتا ہے. ویسے تو وہ اپنے براؤن شوگر بھی ملتی ہے، لیکن براؤن شوگر کا بھروسہ کون کرے یار، کیونکہ یہ مہنگی ہوتی ہے نا. تو یہ وائٹ شوگر میں کلر کر کے اپنے کو پکڑا دیں گے، یہ کیا کریں. تو اس لیے وہ دیسی گڑ کے اگر کوئی سمجھدار یا کوئی دیانتدار تاجر ہوگا نا کہ ایک دکان پکڑ لیں آپ. ہوتے صحیح آدمی ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ سبھی غلط کرتے ہیں. تو دیسی گڑ مل سکتا ہے، مل جاتا ہے، تو وہ استعمال کیا جائے.